बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी। आप YouTube चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज बड़ी मज़ाख़ेज़ ख़बर है। इस खबर के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा दानिशवरों की एक बड़ी टीम ने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन की क़यादत में पाकिस्तान की आला अदालतों में एक दरख्वास्त दायर की गई है। उस दरख्वास्त में इस्तना की गई है कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार पर पैमरा की जानिब से जो इंटरव्यू, तकारीर और प्रेस रिलीज पर पाबंदियां आयद की गई हैं, उन पाबंदियों को ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान के इस 16 दानिशवरों में जो सबसे सीनियर दानिशवर मुझे नजर आए वो है मिस्टर नजम सेठी साहब। पहले तो मैं नजम सेठी साहब के मुतालिक आपको बताता चलूं। नजम सेठी साहब पंजाब के साबिक निगरान वजीर आला, नजम सेठी साहब BCCB के चेयरमैन। ये दोनों आला ओहदे उन्हें मियां खानदान की तरफ से दिए गए। मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ की आशीर्वाद के बाद इन्हें इन ओहदों पर तैनात किया गया। नजम सेठी का बैकग्राउंड और उनका पस मंजर कुछ इस तरह से है कि 70-80 की दहाई में जब बलूचिस्तान में बगावत का आगाज हुआ तो उन बागियों को नजम सेठी साहब ने भरपूर सपोर्ट किया। न सिर्फ मीडिया के जरिए सपोर्ट किया बल्कि वो मुतअद्दिद बार कोयटा में जाकर उनके एहतजाज में शामिल रहे, उनके मौक़िफ़ की हिमायत की और उनको मुसलसल अपनी हिमायत का यकीन दिलाते रहे। बलूचिस्तान में उन्होंने कैंप लगाए, बागियों को माली सपोर्ट की। ये तमाम रिकॉर्ड हमारे इदारों के पास मौजूद हैं। ये मैं जो बताना चाह रहा हूँ ये आवाम के लिए, ये जो नौजवान नस्ल है उसके लिए जिन लोगों के इल्म में नहीं है। नजम सेठी साहब 1997 में दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में वो हिंदुस्तान के मेहमान थे। हिंदुस्तान गवर्नमेंट की जानिब से एक सेमिनार था। उस सेमिनार में मिस्टर नजम सेठी साहब ने पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत करार दिया था और दुनिया से अपील की थी कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है, इसके पास जो एटमी बम है ये गैर जिम्मेदार लोगों के हाथ में है, ये किसी भी वक्त इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिससे पूरी दुनिया में खदशात मौजूद हैं। लिहाजा इस रियासत का खुदा न खास्ता खात्मा किया जाए और वो एटमी प्लांट अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में एटम बम तल्फ किए जाएं, उस एटमी प्लांट को खत्म किया जाए। जब नजम सेठी साहब इस हर्जा सराई के बाद दिल्ली से कराची पहुंचे तो इन्हें मुख्तदर हलकों ने न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि इन्हें जेल भेज दिया गया और चंद रोज के बाद ही ये नजम सेठी साहब रिहा होकर आजाद जिंदगी गुजारने लगे। ये उनकी क़यादत कर रहे हैं जो 16 सहाफ़ी जिन्होंने कोर्ट में ये पिटीशन दायर की है कि इन मफरूर लोगों को जिन पर आपने पाबंदी आयद की है इनको इज़हार राय की आज़ादी दी जाए। ये वो मफरूर लोग हैं जो इस 22 करोड़ आवाम के टैक्सों का पैसा लेकर इस मुल्क से भाग चुके हैं, जिन्होंने भरपूर लूटमार की। अपने दौर इक़्तिदार में इन लोगों ने इक़्तिदार के न सिर्फ मजे लूटे बल्कि बैंकों में डाके डाले हैं, इदारों में डाके डाले हैं, जिनके असरात आज हमारी कौम भुगत रही है। इन लोगों पर पाबंदी क्यों आयद की गई?
اس کی بھی میں آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں. یہ لوگ جن لوگوں کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں آزادی اظہار کی اجازت دی جائے، ان لوگوں کا جو مقصد ہے، جو ان کی پلاننگ ہے، جس سلسلے میں ان کے لندن میں روز اجلاس منعقد ہوتے ہیں، وہ ہے ہماری افواج پاکستان، ہمارے ادارے، ان کو کمزور کرنا، ان کے خلاف نفرت پیدا کرنا عوام کے درمیان. یہ اس کا عملی کردار ادا کر چکے ہیں. 16 اکتوبر گجرانوالے کا جلسہ، 25 اکتوبر کوئٹہ میں ہونے والا جلسہ، اس کے بعد مریم نواز شریف کی جانب سے شہر پنجاب نوجوانوں سے خطاب، اور گزشتہ روز مانسہرہ میں جو ہرزہ سرائی کی گئی، وہ اللہ مشرہ سب کے علم میں کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کے لیے ان کی افواج کے خلاف، ان کے اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی جائے، قوم کو بدظن کیا جائے، خاص طور پر نوجوانوں کا ذہن خراب کیا جائے. یہ تمام لوگ، یہ وہ لوگ 16 جرنلسٹ ہیں، یہ وہ ہیومن رائٹس ہیں جو ہمارے نوجوانوں میں، ہماری قوم میں، ہماری افواج کے خلاف، ہمارے اداروں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے اجازت چاہتی ہیں. یہ اجازت چاہ رہے ہیں کورٹ سے کہ نواز شریف اور اسحاق ڈار کو اظہار رائے کی آزادی دی جائے، تاکہ وہ اس افواج کے خلاف اپنی بکواس کر سکے، ہرزہ سرائی کر سکے، نوجوانوں کا ذہن خراب کر سکے، لوگوں میں فوج کے خلاف بددلی پیدا کی جائے. ناظرین، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس ملک کے دفاعی ادارے کمزور رہے ہیں، ان ملک کی سرحدیں کبھی مضبوط نہیں رہی. آپ کے سامنے اس وقت ہمارے جو مسلم کنٹریز ہیں، ان میں آپ لیبیا کی مثال لے لیں، آپ اردن کی مثال لے لیں، آپ دیگر جو ممالک ہیں، جس میں عراق کی مثال ہے. جب ان کے دفاعی ادارے کمزور ہوئے تو ان ملکوں میں ان لوگوں نے چڑھائی کی جو کبھی ان کی ایڈ پر چلا کرتے تھے. جن حکمرانوں نے اپنی عیاشی کے خاطر اپنے ملک کی دفاعی نظام کو کمزور کیا، وہ ملک ہمیشہ تباہ و برباد ہوئے. ہندوستان کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے جب ہندوستان کے دفاعی نظام پر اپنی توجہ کم کی اور وہاں اس کو نظر انداز کیا، اس کے دفاعی نظام کو نظر انداز کیا، تو آپ نے دیکھا کہ انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا اور 100 سال حکمرانی کر کے یہاں سے تمام مال و متاع سمیٹ کر لے گئے. آج برطانیہ میں جو بھی ترقیاتی یا جو بھی انڈسٹریز موجود ہے، وہ سب ہمارے ملک سے لوٹا ہوا پیسہ ہے، جس سے وہ ملک کی اکنامی کو چلا رہے ہیں. یہ جو ہمارے سینئر صحافیوں نے، جن لوگوں نے یہ کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کو اور جناب اسحاق ڈار صاحب کو اظہار رائے کی آزادی دی جائے. اب میں دوسری طرف آتا ہوں کہ یہ 16 صحافی اور یہ ہیومن رائٹس کمیشن والے 22 اگست کے بعد کہاں غائب تھے، جب الطاف حسین نے پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا، اور اس ایک نعرے کے بعد جو ہمارے مقتدر حلقوں نے متحدہ قومی موومنٹ کا حشر کیا، ان کے لوگوں کو گرفتار کیا، الطاف حسین کو غدار وطن قرار دیا گیا، ان کے سینکڑوں کارکنوں کو گرفتار کیا، ان کا 90 ہیڈ کوارٹر، ان کا 90 بند کر دیا گیا، ان کے تمام آفیسز گرا دیے گئے، اور پوری اردو بولنے والی قوم کو ملک دشمن قرار دیا جا رہا تھا. یہ ہیومن رائٹس کمیشن، یہ صحافی اس وقت کہاں تھے؟ کیا اس وجہ سے خاموش تھے کہ انہیں 90 سے بریف کیس نہیں ملتے تھے؟ کیا اس وجہ سے خاموش تھے کہ یہ متحدہ قومی موومنٹ اور اس کے لوگ انہیں وہ برات نہیں دیتے تھے جو انہیں جاتی عمرہ سے ملتی ہے؟ میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، میں بار بار یہ سوال کرتا ہوں
کہ جناب اعلیٰ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ کیا ایک بڑے صوبے سے تعلق رکھنے والے ایک کو غدار نہیں قرار دیا جا سکتا؟ ایک چھوٹے صوبے سے تعلق رکھنے والے کو غدار قرار دیا جا رہا ہے؟ میں پھر یہ ایک اور مرتبہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جی ایم سید کو برسا برس سائیں جی ایم سید کو برسا برس آپ نے گرفتار کیے رکھا، انہیں قید و بند کیے رکھا آپ نے. وہ بار بار کہتے تھے کہ مجھے میڈیا کے سامنے لایا جائے، مجھے جو الیکٹرانک میڈیا کے سامنے لایا جائے، میں بتاؤں گا کہ میں پاکستان کی مخالفت کیوں کرتا ہوں. اس وقت یہ ہیومن رائٹس کہاں تھی؟ اس وقت یہ ہمارے 16 دانشور کہاں تھے؟ تمام تر باتوں کے باوجود میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے پوری قوم کو اس بات کا جواب دیا جائے کہ نجم سیٹھی کون سا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. انہیں اس اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہی غالباً اس وقت نگران وزیر اعلیٰ بنایا گیا، بی سی سی بی کا چیئرمین بنایا گیا. ان پر اس قسم کے سنگین الزامات، اس کے باوجود انہیں اس عہدوں پر رکھا گیا. اور آج بھی وہ جس طرح سے دن دناتے پھر رہے ہیں اور جس طرح سے وہ مجرموں کی اور مفروروں کی پشت پناہی کر رہے ہیں، تو انہیں تو فوری طور پر گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. یہ پوری قوم کے سوالات ہیں جو ہم قوم پوچھنا چاہ رہی ہے کہ ان لوگوں کی گرفتاریاں یا ان لوگوں کو غدار وطن کیوں قرار نہیں دیا جا رہا ہے؟ جاتی امراؤں کو سیل کیوں نہیں کیا گیا؟ مسلم لیگ نون جہاں افواج پاکستان کے خلاف نعرے لگتے ہیں، جہاں ہرزہ سرائی کی جاتی ہے، وہ مسلم لیگ کے آفیسز کو کیوں سیل نہیں کیا گیا؟ کیا دوسرے چھوٹے صوبوں میں رہنے والوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے جو جس قسم کی دوسرے صوبوں میں چھوٹی جماعتوں کی جانب سے جو کچھ کیا گیا انہیں سزا دی گئی، بالکل صحیح سزا دی گئی، لیکن ان لوگوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے. میں ان الفاظوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنا بھی خیال کیجئے، میرا بھی خیال کیجئے. السلام علیکم.